اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سلم ما فی الوجود وسر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود وصاحب لوائل حمد والمقام المحمود. سید الثقلین نبی الحرمین امامیہ قبلتین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عز شانہ وقہر سلطانہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. عزیزان ایمان، عزاداران سید الشہداء جو فارغ ہو گئے ہوں وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں. قرآن مجید کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے قل ادخلنی مدخلا، نکال مجھے سچائی سے، داخل کر سچائی سے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے. نبی التجا کر رہے ہیں بارگاہ بے کس پناہ میں کہ نکال مجھے سچائی سے، یعنی مکے سے، اور پھر داخل کر سچائی سے، اور اپنی بارگاہ سے، کسی اور کے بارگاہ سے نہیں، کسی اور کے گھر سے نہیں، اپنے گھر سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے، تاکہ میں اس سلطان کی مدد سے وہ کام انجام دے سکوں کہ جو آنے والے تمام پیغمبر انجام نہ دے سکے. عزیزان ایمان، یہ دنیا کا قاعدہ دستور ہے، فطرت ہے کہ ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے اوپر ناز کر رہا ہے، انجینئر ہے اپنے اوپر ناز کر رہا ہے،
فلاسفر ہے اپنے اوپر ناز کر رہا ہے، کوئی منطقی ہے اپنے اوپر ناز کر رہا ہے، کوئی بہترین معمار ہے تو وہ اپنی معماری پر ناز کرتا ہے، کوئی بہادر ہے تو اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے، کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو اپنے کھیلنے پر ناز کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر انسان اپنے کمال کے اوپر ناز کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے دیکھا کہ وہ انسان کہ جس کی خلقت میں ہم نے کمزوری رکھی تھی، وہ انسان اپنے کمال پر ناز کرنے لگا، تو آواز قدرت آئی کہ جب تم کمزور انسان ہونے کے بعد اپنے کمال پر ناز کر سکتے ہو تو میں تو خالق کائنات ہوں، میں ناز کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے پاس ایک سلطان ہے کہ جس پر توحید کو ناز ہے، اور سلطان ایسا ہے کہ اللہ نے اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا۔ سلطان بستر محمد پر سویا تو اللہ نے قرآن بنایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سلطان کے علم کو دیکھا تو اللہ نے قرآن بنایا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ غور فرمائیے گا، سلطان کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے قرآن بنایا، کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اگر سلطان کی طہارت پر اللہ نے نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلطان کے علم کو دیکھا تو اللہ نے قرآن بنایا، من عندہ علم الکتاب۔ غور فرمائیے عزیزان ایمان، یعنی سلطان عمل کرتا چلا گیا، اللہ قرآن بناتا چلا گیا۔ جب سلطان کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن کے سانچے میں ڈال دیا تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سلطان مجھے مل جائے تو دین مکمل ہو جائے، دین کی تکمیل ہو جائے۔ آواز قدرت آئی، ایسے نہیں، اس کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرنی پڑے گی۔ اور یہ انتظام تو خالق کائنات نے بہت پہلے سے کرا رکھا تھا، یعنی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے کہا کہ دیکھو ہمارے لیے گھر تعمیر کرو، اس لیے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے اور وہ ہم سے سلطان مانگے گا، ہمارے گھر سے سلطان مانگے گا، تو اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ تو جناب ابراہیم اور اسماعیل گھر بنانے لگے، اور جیسے ہی کعبے کو بنانے لگے تو عزیزان ایمان جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا، پروردگار تیرا گھر بنانا ہے، تو کائنات کا پروردگار ہے، تو کیوں نہ تیرا گھر کسی سرسبز علاقے پہ بنا دیں تاکہ لوگ آئیں، زیارت کی زیارت بھی ہو جائے، سیر و تفریح بھی ہو جائے۔ آواز قدرت آئی، نہیں خلیل نہیں، بے وادن غیر ذی زرعن، بیچ اس جگہ کے بناؤ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، کوئی سرسبز علاقہ نہ ہو، اس لیے کہ معصوم کا کام ہے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا۔ معصوم کا کام ہے غیر آباد جگہ کو آباد کرنا۔ کوئی مکے کو آباد کرے گا، کوئی مدینے کو آباد کرے گا، کوئی سامرہ کو آباد کرے گا، کوئی نجف کو آباد کرے گا، کوئی کربلا کو آباد کرے گا۔ تو عزیزان ایمان جناب ابراہیم اور اسماعیل گھر کو بنانے لگے تو ممکن ہے کہ دونوں نے عرض کیا ہو کہ پروردگار تیرا گھر بنانا ہے تو کیوں نہ کوئی اچھا سا معمار بلا لے تاکہ خوبصورت سی بلڈنگ تیار ہو جائے۔ آواز قدرت آئے، نہیں خلیل نہیں، معصوم کی جائے ولادت ہے، غیر معصوم ہاتھ نہ لگائے۔
نہیں خلیل نہیں، معصوم کی جائے ولادت ہے، کوئی غیر معصوم ہاتھ نہ لگائے۔ تو توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، یعنی جب معصوم کی جائے ولادت کو کوئی غیر معصوم ہاتھ نہیں لگا سکتا تو معصوم کے مقام پر غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کعبہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگنا چاہیے، معصوم کی جائے ولادت ہے، تمہیدی مرحلوں سے گزر رہا ہوں تاکہ مومنین آ جائیں، تو انشاءاللہ باقاعدہ طریقے سے میرے بیان کا آغاز ہوگا۔ اور فرمائیے گا بوادن غیر ذی زرعین، بیچ اس جگہ کے بناؤ جہاں پر کوئی سرسبز علاقہ نہ ہو۔ تو کعبے کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا، اور کعبے کی عظمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ ومبارکہ ھدی للعالمین۔ دیکھو یہ وہ پہلا گھر ہے جس کی دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ عالمین کے لیے ہادی ہے، دوسرا عالمین کے لیے مبارک ہے۔ عزیزان ایمان، کبھی پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انتا بمثل کعبہ، اے علی تو کعبے کے مانند ہے، اے علی تو کعبے کی طرح ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا نظرو الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو چھونا عبادت ہے۔ اور فرمائیے گا عزیزان ایمان، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو چھونا بھی عبادت ہے۔ اور کیا کہا؟ یا علی انتا بمثل کعبہ، اے علی تو کعبے کے مانند ہے، اے علی تو کعبے کے مانند ہے۔ یعنی نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کعبہ بھی بلند ہے، وارث کعبہ بھی بلند ہے، کعبہ بھی بلند ہے، وارث کعبہ بھی بلند ہے۔ اور فرمائیے گا یا علی انتا بمثل کعبہ، اے علی تو کعبے کے مانند ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا اول بیت، کائنات کا سب سے پہلا گھر وہ ہے کعبہ جس کی دو صفتیں ہیں، ایک تو ہدایت العالمین ہے، دوسرا مبارک العالمین ہے۔ ایک عالمین کی ہدایت کرتا ہے، ایک عالمین کے لیے مبارک ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرما لیں تاکہ میں بیان سے متصل ہو جاؤں۔ بھائی کعبہ مبارک ہے، سب کو پتا ہے، اللہ کا گھر ہے، مبارک ہے، مگر آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن نے کعبے کو ہادی بتایا ہے کہ قرآن ہادی ہے، کعبہ ہادی ہے، کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ ارے اتنے حاجی جاتے ہیں، آپ نے کسی حاجی سے پوچھا کہ آپ خانہ کعبہ میں رہے، آپ نے حرام پکڑا، آپ نے غلاف چوما، آپ نے کنکریاں ماری، آپ نے قیام کیا، آپ نے طواف کیا، آپ نے کعبے میں سلام کیا، مگر اتنا بتا دے کیا کعبے نے تیری ہدایت کی ہے؟ اتنا بتا دے کیا کعبے نے تیری ہدایت کی ہے؟ تیرے کان میں کہا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بے حیائی نہ کرنا، نماز پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا؟ کیا تیرے کان میں کہا ہے؟ کوئی حاجی پلٹنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ کعبے نے اس کی ہدایت کی ہے، مگر میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، تو کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کسی حاجی کے کان میں تو نہیں کہا کہ جا کر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ تو میرا محترم مجمع سمجھے، کبھی ظرف کو بیان کر کے مظروف مراد لیتا ہے قرآن۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ نہر چل رہی ہے تو یہ بتائیے کیا نہر چل رہی ہے؟ نہر نہیں چل رہی ہے، نہر میں پانی چل رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے اس محترم مجمع کو پتہ تو چلے کہ کعبہ کس طرح سے ہدایت کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، ظرف کو بیان کرتے ہیں، مظروف مراد لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہر چل رہی ہے، تو کیا نہر چلتی ہے؟ نہر نہیں چلتی، نہر میں پانی چلتا ہے، سڑک چلتی ہے،
سڑک نہیں چلتی، سڑک پر ٹرافک چلتا ہے، یعنی ظرف کو بیان کرتے ہیں، مظروف مراد ہوتی ہے۔ تو عزیزان ایمان یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کعبہ ہدایت ہے، کعبہ مبارک ہے، کعبہ ہدایت ہے۔ یعنی قرآن نے بتایا کہ دیکھو جو اس میں پیدا ہوگا اس کو ہادی کہتے ہیں، جو اس سے ظاہر ہوگا اس کو مہدی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محبت کا ثبوت دے سکیں آپ۔ اور اس لیے عزیزان ایمان جب قریب ہوتے ہیں تو فضائل کے بھی قریب ہوتے ہیں، تو پھر مولا کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے، آنے والوں کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی، آنے والے بھی یہ بہانے خوری نہیں کر سکتے کہ امام بارگاہ میں جگہ نہیں ہے۔ عزیزان ایمان ذاکر کا بھی ذرا دل جو ہے نا وہ ہرا بھرا سا رہتا ہے مومنین کے چہروں کو دیکھنے کے بعد، اور ذرا دور دور بیٹھے رہتے ہیں تو یہ خطابت کے لیے مناسب بات نہیں ہوتی۔ اچھا عزیزان ایمان تو کیا کہا، ان اول بیت وضع للناس الذی، یہ کعبہ وہ ہے جس کی دو صفتیں ہیں، ایک تو یہ ہدایت العالمین ہے، دوسرا مبارک العالمین ہے۔ یعنی عزیزان ایمان شیعہ حضرات مولا کے چاہنے والے ملنگ دیوانے نعرہ لگانے والے خوش ہوتے ہیں کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، مگر سلمان حیدری منبر رسول سے تاریخی جملہ یہ کہنے والا ہے کہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ علی خانہ کعبہ میں آ گئے، علی خانہ کعبہ میں آ گئے، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا بیٹا جس مقام پر پیدا ہوتا خدا اس جگہ کو کعبہ بنا دیتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا اللہ، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، نہیں عزیزان ایمان۔ ابو طالب کا لخت جگر، ابو طالب کا نور نظر جس جگہ پہ بھی پیدا ہوتا اللہ اسی مقام کو کعبہ بناتا۔ اچھا عزیزان ایمان تو غور کریے گا، فکر کریے گا کہ جو کعبے کا وجود بھی معجزہ، علی کا وجود بھی معجزہ، علی کا وجود بھی معجزہ۔ غور فرمائیے گا انسان کو عزت کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ ذکر اہل بیت کی وجہ سے۔ حاجی کو عزت کاہے کی وجہ سے مل رہی ہے؟ کعبے کی وجہ سے۔ غور فرمائیے گا حاجی کو عزت کاہے کی وجہ سے ملی؟ طواف کی وجہ سے۔ مومن کو عزت کاہے کی وجہ سے ملی؟ علی کی وجہ سے۔ غور فرمائیے گا اللہ نے کہا کہ یہ وہ عالمین کا پہلا گھر ہے، یا علی سارے قیام ہوں گے، اے علی اے علی اے علی اے علی۔ اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہے، تو نے پرچم اسلام کو بلند کیا تو آج سے اللہ کا یہ وعدہ ہے جو بھی حاجی آئے گا، جو بھی حاجی آئے گا، طواف ہوگا کعبے کی طرف، رکوع ہوگا کعبے کی طرف، سلام ہوگا کعبے کی طرف، قیام ہوگا کعبے کی طرف، نماز ہوگی کعبے کی طرف۔ اے علی ہر ایک کو عزت ملے گی کعبے کی وجہ سے، کعبے کو عزت ملے گی علی کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر ایک کو عزت ملے گی کعبے کی وجہ سے، کعبے کو عزت ملے گی علی کی وجہ سے۔ تو عزیزان ایمان غور کرنا، فکر کرنا، ہر دور میں لوگوں نے یہ چاہا کہ علی کا ذکر دبا دیا جائے، علی کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی رہا۔ بادشاہوں نے خزانے خالی کر دیے، مورخ خریدے گئے، ضمیر فروش انسان خریدے گئے، قلم فروش انسان خریدے گئے، مگر خدا کی قسم علی کا ذکر کا ہونا ہی معجزہ ہے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا بیٹھنا ہی معجزہ ہے، اس ذکر کا ہونا ہی معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اس ذکر کو مٹانے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کتنی دولتیں خرچ کی ہیں، نہ جانے کتنی ثروتیں خرچ ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے قلم خریدے گئے ہیں، مگر
یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، علی تو نے پرچم اسلام کو بلند کیا تو یہ تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے، اگر تیرے در سے بچ بچ کر چلنے والے سروں کو تیرے زچہ خانے پناہ جھکا دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا۔ ایک سلام بڑے محمد و آل محمد پر۔ بعد وفات پیغمبر اسلام یہی تو سازشوں کا جال بچھایا گیا تھا کہ علی کے دروازے سے لوگوں کو منحرف کر دیا جائے، علی کے دروازے سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے، کوئی چاہنے والا باقی نہ رہے، کوئی چاہنے والا زندہ نہ رہے، کوئی حسین کا نام لینے والا نہ رہے، مگر اللہ کی قسم اس کے ذکر کا وجود معجزہ ہے، یہ ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا، جب تک کائنات باقی ہے یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ نے کہا اے علی یہ لوگ تجھ سے تیرا منبر چھین لینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تیرا منبر نہ رہے، تیرا ذکر نہ رہے، یہ لوگ تجھ سے تیرا منبر چھین لینا چاہتے ہیں، اور فرمائیے گا تیرے ذکر کو دبانا چاہتے ہیں، تیرے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں، میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا، غور فرمائیے گا، میں ایسا انتظام کروں گا، وہ متولیان کعبہ، وہ حکومت کے نمائندے، وہ علی سے دشمنی رکھنے والے جنہوں نے چاہا علی کا ذکر نہ ہو، علی کا ذکر دب جائے، علی کا ذکر ختم ہو جائے، اللہ نے چیلنج کیا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کر کے، ارے تم میرے علی کا ذکر کیا دباؤ گے، کیا مٹاؤ گے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کا نشان، ارے یہ خانہ کعبہ کی دیوار کا نشان نہیں ہے، اللہ کا چیلنج ہے۔ ایک نشان تو مٹا نہ سکے، ذکر کیا خاک مٹائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیوار کعبہ کا یہ نشان نہیں ہے، یہ اللہ کا کھلا چیلنج ہے لوگوں کے لیے کہ تم کیا اس کے ذکر کو دباؤ گے؟ تم سے تو خانہ کعبہ کا ایک نشان نہ مٹ سکا، بہت کوششیں کی، بڑی حکمت آزمائی کہ دیوار کعبہ کے نشان کو مٹا دے، مگر دیوار کعبہ کا نشان آج تک باقی ہے، نہیں مٹ سکتا۔ غور فرمائیے گا، چیلنج ہے اللہ کا، نہیں مٹ سکتا۔ اللہ نے کہا اے علی یہ تجھ سے تیرا منبر چھین لینا چاہتے ہیں تاکہ تیرا ذکر نہ ہو، میں قیامت تک اس کا بھی انتظام کروں گا۔ جنہوں نے چاہا علی کا ذکر دب جائے، علی کا ذکر نہ ہو، علی سے اس کا منبر چھین لو، وہ حکومت کے نمائندے، وہ متولیان کعبہ، جنہوں نے چاہا علی کا منبر مٹ جائے، علی کا ذکر نہ ہونے پائے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی حکومت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے جب بھی بولتا ہے تخت سے بولتا ہے، علی والا جب بھی بولتا ہے منبر سے بولتا ہے۔ عزیزان ایمان، علی والا جب بھی بولتا ہے، جہاں بھی بولتا ہے، منبر سے بولتا ہے۔ غور فرمائیے گا، علی والا جب بھی بولتا ہے منبر سے بولتا ہے، منبر سے بولتا ہے تو کیا سمجھے منبر کیا ہے؟ منبر کا دنیا میں ہونا ہی معجزہ ہے۔ غور فرمائے، یا علی کہہ کے کیا ہے اس منبر کی فضیلت، کیا ہے اس منبر کا مرتبہ کہ جس سے علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں؟ یا علی کہہ کے قدم رکھتے ہیں اس پر ہم لوگ، یا علی کہہ کے قدم رکھتے ہیں اس پر ہم لوگ، لیتے ہیں داد و سخن نایتیں پڑھ کر ہم لوگ، چند دینوں کو سمجھتے نہیں منبر ہم لوگ، ہوتی ہے تذکرہ آل محمد ہم لوگ کرتے ہیں، تذکرہ آل محمد ہم لوگ تو مدح مولا میں جو منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس کا قصہ
درود پڑے محمد والے محمد پر۔ عزیزان ایمان، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، مومنین باہر ہیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان ایمان آپ توجہ فرمائیں، آپ فکر کریں، غور کریں، ممبر کا وجود بھی معجزہ ہے۔ بہت چاہا لوگوں نے کہ علی کا ممبر ختم ہو جائے، علی کا ممبر نہ رہے، علی کا ممبر نہیں رہے گا تو علی کے فضائل بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ نے کہا قیامت تک ذکر بھی باقی رہے گا، علی کا ممبر بھی باقی رہے گا، علی کا ذکر بھی باقی رہے گا، علی کا ممبر بھی باقی رہے گا۔ عزیزان ایمان، میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں مجلس میں کہ علی کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، تم پہلے علی والوں کے مرتبے کو سمجھ لو، علی والوں کو مٹا دو، ذکر کیا مٹاؤ گے؟ حکومتیں رہیں، سب کچھ رہا، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، نہ ذکر کرنے والے مٹے نہ ذکر مٹا۔ اور فرمائیے گا، نہ ذکر مٹا نہ ذکر کرنے والے مٹے۔ ابن زیاد نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا، کوئی حسین کا ذاکر ہو، کوئی حسین کا مداح خواہ ہو، کوئی حسین کا چاہنے والا ہو، علی کا تذکرہ کرنے والا ہو، تو اسے بتاؤ مودت حسین کتنا بڑا جرم ہے، چن چن کے مارو، گارہ بناؤ، خون کا جلا وطن کر دو، اسیر کر دو۔ ابن زیاد کا حکم، جلا وطن، نصیر، خون کا گارہ بناؤ، مگر کوئی زندہ نہ رہنا چاہیے علی والا۔ ایسے دور میں بھی علی والے زندہ رہے، ایسے دور میں بھی۔ کسی نے کہا خوش کیوں ہوتا ہے، ساری دنیا کے چاہنے والوں کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، تیرے دربار میں ہے، تیرے زندان میں ہے، اس کو لا، بلا، قتل کر۔ کون ہے زندان میں؟ مختار۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا الحمدللہ، علی کے شعر کا نام سن کے ہی چہروں پر رونق آ گئی آپ کے۔ ساری دنیا کے چاہنے والوں کا تو نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سب کو مٹا دو، تیرے گھر میں ہے، پہلے اس کو مٹا دے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا مختار۔ کہا مختار ہے، جاؤ بلا کر لاؤ، ہم تو دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، ہمارے زندان میں یہ مختار۔ اور فرمائیے گا عزیزان ایمان، اچھا عزیزان ایمان یہ بتائیے، ایک سپاہی کو، ایک قیدی کو لینے کے لیے 2 سپاہی، 3 سپاہی، 4 سپاہی کافی ہے؟ مگر نہیں، تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ کافی سپاہی گئے جناب مختار کو لینے کے لیے۔ دک الباب زندان کا 17 سیڑھی زیر زمین پڑا ہوا ہے، 17 سیڑھی، زخم دکھتے ہیں، خون آتا ہے، کڑی پکڑی مار کے علی کا چاہنے والا ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی تیری محبت کا مزہ اب آ رہا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے کمال۔ اچھا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، جس زندان میں جناب مختار کو قید کیا گیا، دوسرے والے زندان میں جناب میثم تمار کو قید کیا گیا، دونوں چاہنے والے ایک ہی زندان میں ہے، دیوار کا فاصلہ ہے، تھوڑا سا روشن دان ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ بات بیچ میں میرے ذہن نشین ہو گئی کہ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کا چاہنے والا یہ جملے کہتا ہے تو ادھر سے جناب میثم تمار، ایسا لگ رہا ہے کہ میرے مولا کا چاہنے والا مختار زندان میں ہے۔ جناب مختار نے کہا میثم تیری مودتوں کو سلام، تیری محبتوں کو سلام، تو بھی چاہنے والا، مختار بھی چاہنے والا، دونوں میں باتیں ہوتی تھی، دونوں چاہنے والوں میں۔ تو عزیزان ایمان ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے کہا کہ میرے لیے حکم ہے کہ مجھے
سزا دی جائے گی، میری گردن کاٹی جائے گی، کل میری گردن کاٹی جائے گی۔ غور فرمانا، اسے کہتے ہیں عقیدت، اسے کہتے ہیں محبت۔ جناب مختار نے کہا میثم تمہاری گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ ارے تم تو جانتے ہو ہمارے مولا نے کہا ہے تمہاری گردن نہیں زبان کاٹی جائے گی، پہلے تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا نہیں میری گردن کاٹی جائے گی۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے، میرے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے، مگر میثم جانتا ہے زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، میرے مولا کا قول نہیں بدل سکتا۔ اللہ جانے کیسی محبت تھی، کیسی ولا تھی، کیسا دل میں عقیدہ تھا۔ ایک مرتبہ عزیزان ایمان جناب مختار نے کہا بھائی میثم یاد رکھنا، اگر کسی نے یہ چاہا کہ وہ تیری گردن کاٹے اور میرے مولا کے قول کو جھٹلائے تو یاد رکھنا یا تو تیری گردن پتھر کی ہو جائے گی یا تلوار مٹی کی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے محبت۔ زبان ہی کٹے گی میثم تمار، گردن نہیں کٹ سکتی۔ یا تو تیری گردن لوہے کی ہو جائے گی، تلوار مٹی کی ہو جائے گی، زبان کٹے گی۔ تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہے میرے مولا سے محبت۔ اچھا تو عزیزان ایمان 17 سیڑھی زیر زمین پڑا ہوا ہے، نہ سورج کے ابھرنے کا علم، نہ ڈوبنے کا پتہ، عبادت کرتا ہے، اپنے مولا کو یاد کرتا ہے۔ ادھر سپاہی کڑے ہیں، جاؤ زندان کا دروازہ کھولو، مختار کو بلا کر لاؤ۔ وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں، تم چلے جاؤ۔ وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے، ایک کہتا ہے علی کا بھوکا شیر ہے ہم کیوں جائیں، یہیں سے آواز لگاؤ۔ زندان کا دروازہ کھولا، کسی نے منہ ڈال کے کہا مختار باہر آ جاؤ، تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے۔ علی کے چاہنے والے نے اپنے زیوروں کو درست کیا۔ آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجلس کا ماحول اس انداز کا ہونا چاہیے تاکہ میں محنت نہ کروں اور آپ کی محبتوں کی محنت میں دیکھ لوں۔ اور فرمائیے گا زیوروں کو درست کیا۔ علی کا چاہنے والا مختار باہر آیا، نہ لشکر کو دیکھا، نہ سپاہ کو دیکھا، نہ چہرے کا رنگ زرد ہوا۔ اگتے ہوئے آسمان پر چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھنے کے بعد کہا میرے مولا کی انگلی کے اشارے سے پلٹ کر آنے والے کیسا ہے، کیا حال ہے۔ یہ ہے محبت۔ سپاہیوں نے کہا مختار، جناب مختار نے پلٹ کر دیکھا کون، کیوں آئے ہو؟ کہا وہ ابن زیاد نے بلایا ہے۔ اچھا ابن زیاد نے بلایا ہے، ایک شرط پر چلوں گا۔ قیدی ہے، شرط اپنی رکھوا رہا ہے، یہ ہے دبدبا۔ ایک شرط پر چلوں گا۔ کون سی شرط؟ تم پیچھے پیچھے چلو گے، میں آگے آگے چلوں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں قیدی نہیں ہوں، مودت علی کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ عزیزان ایمان شرط کو مان لیا گیا۔ ترانہ بنتا ہوا مدح علی کا مختار آگے بڑھا، دربار میں آیا اور آگے بڑھا۔ جہاں پر قیدیوں کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں نہیں رکا اور آگے بڑھا۔ ایک کمان کے فاصلے پر ابن زیاد کے رکنے کے بعد ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں مسلسل مودت علی کی عبادت میں بے وقت دخل دینے کا سبب کیا ہے؟ ابن زیاد نے لکنت آلود زبان میں کہا کہ مختار تم باغی ہو۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا تیری حکومت کے بوسیدہ کاغذوں میں مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والا انسان قیامت تک باغی کہلائے گا۔ تیری حکومت کی بوسیدہ کاغذوں میں میرے جیسا عقیدہ رکھنے والا قیامت تک باغی کہلائے گا۔ غور فرمائیے گا عزیزان ایمان، ایک کمان کا فاصلہ ہے۔ ابن زیاد لرز رہا ہے کہ یہ مختار تو سر پر چڑھ گیا۔ غور فرمائیے گا عزیزان ایمان، تو ایک
لشکر والے نے، ایک سپاہی نے ایک مرتبہ اپنی لکنت آلود زبان سے کہا، مختار تو نے ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا. تو کھا جانے والی نظروں سے ایک مرتبہ جناب مختار نے اس کو دیکھا. کون ہے میرا امیر؟ یہ میرا امیر ہے. ارے یہ میرا امیر نہیں ہے، یہ تمہارا امیر ہے. میرا امیر تو حسین ابن علی ہے. یہ میرا امیر ہے، یہ میرا امیر ہے، میں اس کو سلام کروں. ارے مرتبہ سمجھ، جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے. جناب مختار نے فرمایا یہ تمہارا امیر ہوگا، میرا امیر نہیں ہے. میرا امیر تو وہ ہے کہ جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے. جھاڑو بردار کا نام سلمان ہے. جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے، جھاڑو بردار کا نام سلمان ہے. اس کو تیرے خزانوں سے کیا واسطہ، جس کا مولا ملائک کا سلطان ہے. ہوگا یہ تیرا امیر، تیرا بادشاہ میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب مختار نے کہا جس کی چوکھٹ کی فضا کنیزی کرے، جھاڑو بردار کا نام سلمان ہے. اس کو تیرے خزانوں سے کیا واسطہ، جس کا مولا ملائک کا سلطان ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، مومنوں کی سلامی کے قابل نہیں. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، مومنوں کی سلامی کے قابل نہیں، میں اسے کس طرح اپنا مولا کہوں؟ یہ تو میری غلامی کے قابل نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہوگا ہوگا یہ تمہارا امیر، مختار کا امیر نہیں ہو سکتا. یہ امیر کس بات کا امیر ہے؟ یہ مومنوں کی سلامی کے قابل نہیں ہے. یہ امیر ہوگا، امیر تو میرا مولا ہے، امیر تو میرا آقا ہے. میں اس کو کیوں سلام کروں؟ میں اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں. غور فرمائیے گا. تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ مختار کو قتل کر دیا جائے، مختار کو قتل کر دیا جائے. جیسے سنا کہ مختار کو قتل کر دیا جائے، جناب مختار مسکرائے، اور جیسے ہی مسکرائے تو ایک مرتبہ ابن زیاد کی بے چینیاں بڑھی. ارے حکم ہوا ہے موت کا اور مختار مسکرا رہا ہے. ایک مرتبہ قریب آیا، اور جیسے ہی قریب آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے مختار ایک بات بتاؤ، تم جیسے علی والے موت کی آغوش میں پل کر مسکراتے کیوں ہو؟ موت کا نام سنتے ہو تمہارے لبوں پہ ہنسی آ جاتی ہے، ہماری توہین ہو جاتی ہے، یہ بتاؤ مسکراتے کیوں ہو؟ ایک مرتبہ عزیزان ایمان جناب مختار نے جلاد کو دیکھا، ابن زیاد کو دیکھا، ایک جھٹکا دیا، کہا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مختار کون ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے. ایک انگڑائی لی، جو زنجیریں جناب مختار کے بدن پر تھی وہ زمین پر آ گئی. ساری کی ساری ہتھکڑی اور بیڑیاں زمین پر آ گئی. غور فرمائیے گا، زمین پر آ گئی. علی کا شیر آزاد ہو گیا. 4 چکر دربار کے لگائے جناب مختار نے، اور پھر ابن زیاد کے پاس آیا. بتا کیا سوال تھا تیرا؟ پھر دوہرا، پھر مجمع کو بتا. تو ایک مرتبہ لکنت آلود زبان میں ابن زیاد نے کہا تم علی والے موت کی آغوش میں پل کر مسکراتے کیوں ہو، ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب مختار نے فرمایا سن ابن زیاد، اور تو نہ سن، تیرا سارا دربار سنے کہ ہم موت کی آغوش میں پل کر مسکراتے کیوں ہیں. اس لیے کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا کا وعدہ ہے. میرے مولا نے کہا ہے سن، نبی میں بچہ تھا، مدینے کی گلیوں میں تھا، تو ایک مرتبہ میرے مولا کا گزر ہوا. میرے مولا نے ایک مرتبہ مجھے اپنی آغوش میں بٹھایا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد کہا ایک زمانہ آئے گا کہ تو دشمنان علی و حسین کو تہہ تہہ کرے گا، کوفے پہ حکومت کرے گا. ایک مرتبہ عزیزان ایمان جناب مختار نے فرمایا کہ تیرے جیسا کتا میرے ہاتھ سے مرا ایک نہیں، موت پہلے ہی آ گئی. موت کا وارث تو میرا مولا ہے.
ابھی تیرے جیسا میرے ہاتھ سے مرا ایک نہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مختار کو موت آ گئی، مختار کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا تو نے۔ نہیں کر سکتا، غور فرمائیے گا، اس لیے کہ بات کسی بنی اور بقال کی نہیں ہے، قول میرے مولا کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات کسی غیرے کی نہیں ہے، بات قرآن کے بولنے والے کی ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ تو حکومت کرے گا، دشمنان حسین کو تہہ دے کرے گا، تو جب تک میں دشمنان حسین کو، دشمنان مولا کو تہہ دے نہ کر دوں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ تو حکم دے کے دیکھ کہ مجھے موت آ جائے۔ غور فرمائیے گا، جناب مختار نے کہا تو مجھے حکم دے، جلاد کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے، دے حکم، موت سے خود کہو۔ جناب مختار نے کہا موت سے خود کہو۔ ابن زیاد سے مخاطب ہے جناب مختار، اور انشاءاللہ بس آخری بند اور یہیں سے رفتہ مصائب، کہ موت سے خود کہو کہ مجھے مار دے، سر دربار مرنے کو تیار ہوں۔ جناب مختار فرما رہے ہیں ظالم کے دربار میں، موت سے خود کہو کہ مجھے مار دے، سر دربار مرنے کو تیار ہوں۔ موت کو جس نے مارا ہے لاکھوں دفعہ، اس وصی محمد کا حبدار ہوں۔ موت کو جس نے مارا ہے لاکھوں دفعہ، اس وصی محمد کا حبدار ہوں۔ پنجتن کی محبت کا احسان ہے، موت اور ملک الموت کا یار ہوں۔ اور جناب مختار نے پھر اس کو اس کی اوقات بتائی کہ ملک الموت کا یار ہوں، اور سن، تخت پر بیٹھ کر بھی تو مجبور ہے، فرش پر بیٹھ کر بھی میں مختار ہوں۔ تخت پر بیٹھ کر بھی تو مجبور ہے، فرش پر بیٹھ کر بھی میں مختار ہوں۔ مطمئن، پرسکون اور بلا خوف ہوں، دامن زندگی کو بھرے گا علی۔ مجھے 100 مرتبہ موت آئے اگر 101 بار زندہ کرے گا علی۔ تو کہہ دے اور علی کو موت آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ اب ابن زیاد نے سوچا کہ مختار تو زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ ان قریب تھا جناب مختار نے ایک ظالم سے دیگ کو چھینا، اور بہت ہی ان قریب تھا کہ جناب مختار ابن زیاد کی گردن اڑا دے۔ بہت قریب تھا کہ گردن اڑا دے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، مختار صبر کرو، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختار نے مڑ کر دیکھا، امام سید سجاد، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو زمین پر گر گیا مختار، بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، آج 5 محرم تھی، اور یہ دن مخصوص ہے جناب اونا محمد سے۔ عزادارو، کون ہے اونا محمد؟ شہزادی زینب کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر۔ میں نے بیان کیا تھا کہ جب 8 ذی الحجہ کو حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور 10 ذی الحجہ کو جناب عبداللہ آئے ہیں، تو شہزادی نے فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ روکنے تو نہیں آئے؟ اس لیے کہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ نے فرمایا شہزادی زینب روکنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جن بیٹوں کو آپ چھوڑ کر آئی تھی مدینے، ان دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اگر میرے آقا پر کوئی ایسا وقت آ جائے
تو بڑے بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، چھوٹے بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آ گیا وہ وقت، شہزادی زینب نے اپنے دونوں شیروں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، بیٹا تم جانتے ہو کون ہو؟ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، بیٹا یاد رکھنا اماں کیا چاہتی ہیں۔ شہزادی نے فرمایا کسی طرح کی کمی قتل عام میں نہ رہے، کوئی چراغ جلانے کو شام میں نہ رہے، بیٹا اس طرح سے حملے کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر طیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں۔ دونوں شہزادے ایک مرتبہ اپنی اماں سے عرض کرتے ہیں، اماں ذرا صبح ہونے تو دو، ماموں کو اجازت تو دینے دو، آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے جنگ کریں گے۔ مگر عزیزو، شہزادی زینب کی تمنا یہ تھی کہ سب سے پہلے اون محمد بھائی پر نثار ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ عزیزو، نماز صبح کے بعد دونوں شہزادے امام حسین کے خیمے کے دروازے پر کھڑے رہے۔ امام حسین ایک مرتبہ باہر آئے خیمے سے، اور آنے کے بعد دونوں نے سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا تو ایک مرتبہ اون محمد فرماتے ہیں، ماموں جان، اہل بیت کے گھرانے کی رسم یہ ہے کہ جب بچے بڑوں کو سلام کرتے ہیں تو ان کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا، کیا چاہتے ہو میرے لاڈلو، کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پر ہم قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہماری دلی تمنا ہے، ہماری والدہ کی دلی تمنا ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ پر شہید ہو جائیں۔ مگر رضاداروں ایک مرتبہ امام حسین رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں شہداء کی فہرست میرے پاس نہیں ہے، عباس کے پاس ہے۔ دونوں بچے حضرت عباس کی خدمت میں دوڑے، اور دوڑنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، ماموں جان اگر ہو سکے تو سب سے پہلے آقا پر ہم نثار ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں کس طرح سے دو شہزادے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے ماموں پر قربان ہو جائیں۔ حضرت عباس نے کہا تمہارا نام ہے، مگر جب نمبر آئے گا تمہیں بلا لیا جائے گا۔ آزادارو لو، وہ وقت بھی آ گیا کہ اون محمد گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے آزادارو ایک مرتبہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، اور جیسے ہی حملہ کرتے جاتے ہیں آزادارو دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دونوں شہزادوں نے جیسے ہی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گھوڑے سے گھوڑے کو ملایا، اور ملانے کے بعد کہا بھیا ارے کاش سکینہ کی مشق لے آتے، اے بھیا ارے کاش سکینہ کی مشق لے آتے تو پانی کی سبیل ہو جاتی۔ ادھر ایک مرتبہ بیویاں آئی مبارکباد دینے کے لیے، زینب تمہیں مبارک ہو، ارے تمہارے بچوں نے ترائی پر قبضہ کر لیا، ترائی پر پہنچ گئے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں مبارکباد نہ دو، بلکہ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو کہ میرے بچے اصغر سے پہلے پانی نہ پی لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دعا کرو کہ میرے بچے اصغر سے پہلے، سکینہ سے پہلے پانی نہ پی لے، ورنہ میں اپنی والدہ سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ آزادارو بچوں نے پانی نہ کیا، جنگ کرتے رہے۔ آزادارو چاروں طرف سے گھیر کے اون محمد کے اوپر حملہ کیا گیا۔ آخر
بھوکے اور پیاسے بچے ارے کہاں تک لڑتے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں ماموں ہمارا سلام، ماموں ہماری مدد کرو۔ عزادارو امام حسین دوڑے ہیں، حضرت عباس دوڑے، جب قریب لاشا پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، دونوں بچوں نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا ماموں جان ارے اماں سے کہنا ہم دریا پر گئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جزاکم اللہ عنا خیر الجزاء۔ آزادارو دونوں بچوں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آزادارو ایک مرتبہ ان کو حسین نے اٹھایا، محمد کو عباس نے اٹھایا، در خیمہ پر لائے اور جیسے ہی در خیمہ پر لائے خیمے میں رکھا، زینب تیرے بچوں کا لاشا آ گیا، اپنے بچوں کو دیکھ لے، اپنے بچوں پر گریہ کر لے، بہن بالوں کو پریشان کر لے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اور نہ محمد کے لاشے کو نہ دیکھوں گی، پہلے یقین دلاؤ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا۔ امام حسین نے کہا میں حسین ہو کے کہتا ہوں تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا، بہن اپنے بچوں کا ماتم کر لے، اپنے بچوں پر گریہ کر لے، مگر زینب ہے جو گریہ نہیں کرتی، زینب ہے جو بالوں کو نہیں کھولتی۔ عزادارو حسین پریشان ہے، بہن تیرے بچوں کے لاشیں تیرے سامنے پڑے ہیں، گریہ کر، میری بہن گریہ کر لے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا اے بھیا حسین ارے صبرن جو علا صبر کی میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پا کھلیں گے۔ جزاکم اللہ عنا خیر الجزاء۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشف کل جائن، اللہم اکس کل عریان، اللہم اغزدان کل مدین، اللہم فرجن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اسل کل فاسد من امور المسلمین، اللہم سد فخرنا بغناک، اللہم غیر سوا بحسن حالک، اللہم اغزن الدین واغننا من الفقر، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔